سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، ہمارے سامنے 20ویں پارے کی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اس بات کا کہ اللہ کی قوت تخلیق کا کیا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اس میں پھر بارش برسائی، اور اس بارش کے ذریعہ انتہائی شاندار پر رونق باغات اور کھیتیاں اگائیں، تو یہ سب کرنے والی ذات سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے. اس واسطے ذرا بتاؤ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے اور کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کلا وحاشا، ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے کوئی بھی معبود باطل. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق کو جو ہے اجاگر کیا اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ تمہیں ایمان لانا چاہیے اور شرک سے اور کفر سے تمہیں توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا کہ وہ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو قرار دیا، جس نے زمین کے جو ہے درمیان اور بیچوں بیچ جو ہے وہ دریا اور نہر بہائی، اور زمین میں اس نے پہاڑ جو ہے گاڑ دیے، اور اسی طرح 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی. بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ سمندر بہہ رہا ہے، پانی ایک ساتھ ہے، لیکن ایک طرف کا پانی کھارا ہے، ایک طرف کا پانی میٹھا ہے. تو یہ بیچ میں رکاوٹ کس نے پیدا کی؟ سوائے اللہ کے. یہ صناعی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. مزید برآں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ جب انتہائی سخت حالات پیش آتے ہیں، دشواریوں میں انسان گھرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، تو ان کی کون سنتا ہے، کون جواب دیتا ہے، اور ان کی مصیبتوں کو کون ٹالتا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. تو یہ اس لیے اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، ان سب کے باوجود تم میں کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کی یہ طاقت اور قوت کہ وہ سمندروں کی وہ خشکی کی تاریکیوں میں اور سمندروں کی تاریکیوں میں رہنمائی کرتا ہے. یہ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں، سمندر میں جو بڑی بڑی جو ہے کشتیاں چلتی ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ہر طرف گھٹاٹوپ اندھیرا، اس وقت راستے کیسے متعین کیے جاتے تھے؟ وہ ستاروں کے ذریعہ، روشنی کے ذریعہ، اور اس طرح جو ہے لوگ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں. آج بھی جو سسٹمز ہیں راڈرز کے اور بہت ساری جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں بھی فائدہ انہی سمتوں اور انہی چیزوں سے اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان اقدس یہ ہے کہ جب جو ہے سخت گرمی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ خشک جو انتہائی خنک اور ٹھنڈی ہوائیں جو کہ خوشخبری بن کے آتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ کسان، کہ اب بارش ہونے والی ہے. تو بتاؤ الہ مع اللہ، اس کے باوجود تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور جو ہے معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جو ہے جن لوگوں کو تم شریک کرتے ہو اس سے اس کی ذات برتر ہے.
نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ جو ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ جو ہے مریم اور عیسیٰ کو خدائی میں حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بد عقیدگی ہیں اور عقیدے کی خرابی ہے۔ نہ کوئی خیر کا خدا ہے الگ سے، نہ کوئی شر کا خدا ہے الگ سے، جیسا کہ ایرانیوں کے قدیم ثقافت اس بات کے قائل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے ذات جو کسی چیز کو نیا وجود بخشتی ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے بالکل نیا وجود ہے، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں بالکل نیا وجود ہے، اور ان میں سے پھر جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور یہ تو بتاؤ کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون فراہم کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، تو فرمایا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا، تم طرح طرح کے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ کوئی عقلی دلیل، کوئی فنی دلیل، کوئی علمی دلیل، کوئی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ کے نصب کر کے اس میں جا کے مورتی نصب کر کے اس انتظار میں ہو کہ اس میں روح آئے گی؟ تو یہ مٹی اور پتھر اور گارے اور ان چیزوں کی مورتیاں بناتے ہو اور تم ان کو پوچھتے ہو، تو ان پہ کوئی دلیل ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ کیا دلیل ہے؟ وہ آپ اسے دھکے دیں وہ گر جائے، آپ اسے توڑیں وہ ٹوٹ جائے، آپ اس سے حتیٰ کہ جیسا کہ دیگر آیات میں فرمایا کہ تم نے اپنے معبود جو باطل ہیں، جو بت تم نے بنا رکھے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے رکھے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پھل چڑھاتے ہیں، حلوے اور مانڈے چڑھاتے ہیں، مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، اور ان چڑھاووں پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ تمہارے ان خداؤں کو جن کو تم نے بنا رکھا ہے یہ بھی طاقت نہیں کہ وہ مکھیوں سے اپنے چڑھاوے کو چھین لیں، مکھی ہٹا سکے، اتنی بھی تم ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو، عقل کے دماغ سے سوچو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، فہم دی ہے۔ فرمایا اسی طرح کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اور بل ادارک علمہم فی الآخرہ، دیکھیے یہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا سارا علم، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کی ساری چیزیں آخرت کے بارے میں پنچر ہو جاتی ہیں۔ ان کا علم آخرت میں نہیں پہنچے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ وہاں قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب کتنا بھی بڑا سائنسداں ہو، اگر وہ مومن نہیں ہے تو اپنے ٹیکنالوجی اور فارمولے اور اپنے اس سے جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا علم جس طرح کے کروڑوں کی کار ہو لیکن اس کی ہوا نکل جائے ٹائر کی تو بیکار نہیں چل سکتی۔ تو دنیا کے سارے علوم اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بالکل پنچر کار کی طرح ہے کہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے، بلکہ تم ان چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہو، بلکہ تم ان چیزوں کے بارے میں اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے اس بارے میں سیدنا لوط علیہ السلام کی کہانی نقل کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فسادی کبھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے یہاں حق کے پیغام رسانوں کو حق کا پیغام پہنچنے جو ہے سنانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، چھین لیتے ہیں۔ یعنی کبھی شر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ خیر کی باتیں کرنے والوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ خیر کی بات کہہ سکیں، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسا کہ دیگر آیات میں ہے کہ ارے یہ لوگ بڑے پارسا بن رہے ہیں،
ان کو یہاں سے نکال دو، یہ ہمارے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جبکہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی برا ہو، کوئی بد کردار ہو تو اسے سماج سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب بروں کا ہی سماج ہو تو وہ نیکوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال دو، ان کی شہریت چھین لو، ان کے ساتھ ایسے جو ہے معاملات کرو۔ تو یہ وہ اسی طرح مشرکوں کے وہ شبہات جو ان کو قیامت کے بپا ہونے کے سلسلے میں آتے ہیں، ان کو جو ہے پورے طور پہ رد کیا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور وہ حساب و کتاب لے گا، قیامت بپا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ اس سورے میں بہترین جو ہے گویا واقعات ہیں، اسٹوریز ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کسی نجومی نے پیش گوئی کی تھی، کسی نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو اور حکومت کو نقصان پہنچائے گا، یعنی فرعون کی۔ تو فرعون اس وقت کا بادشاہ تھا، طاقتور تھا، لیکن اس کی عقل کہاں تھی؟ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے بچے سے بچنے کے لیے جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ کوئی بچہ رہے نہ جو ہماری سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ جو بچیاں ہوں انہیں زندہ رہنے دیا جائے۔ تو یہ ہونے لگا۔ اب جس سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ امید سے ہوئیں، تو اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بتایا کہ ایسا کرنا کہ جب ولادت ہونے کو قریب ہو، ولادت ہو اور فرعون کے ہر کارے پھر رہے ہوں، ان کی انٹیلیجنس جو ہے خفیہ پولیس گھوم رہی ہو، تو تمہیں اندیشہ ہو تو اس بچے کو ایک گہوارے میں رکھ کے سمندر میں ڈال دینا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، ان کو یقین تھا، انہوں نے عمل کیا، اس لیے ایسا ہی ہوا۔ سمندر کے حوالے موسیٰ علیہ السلام کو کر دیا۔ ادھر لہر نے اس باغیچے میں جہاں پانی سمندر کا جاتا تھا، جو فرعون کے دربار میں تھا، وہاں پہنچایا۔ آسیہ جو فرعون کی نیک بیوی، مومن بیوی تھیں، انہوں نے دیکھا اور پھر اس چیز کو اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ جب سامنے دیکھا تو گہوارے میں خوبصورت بچہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کیجیے، بڑا پیارا ہے، لاڈلا ہے، ممکن ہے ہمارے کام آئے، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون مان گیا۔ اب دشمن کے گھر میں پرورش شروع ہوئی۔ اب ایسے وقت میں جب دودھ کس کا پئیں گے، تو کوئی کسی دایا کے دودھ کو یہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو ہیں وہ پیچھے پیچھے ان کے دیکھ رہی تھی کہ یہ بھائی کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ دیکھا، انہوں نے دربار میں پہنچ گیا، وہ بھی پہنچ گئی۔ مجمع ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے بچہ، تو انہوں نے اجنبی بن کے یہ تجویز رکھی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ایسے گھرانے کی نشاندہی کرتی ہوں جس کو ممکن ہے کہ ان کا یہ دودھ پی لیں اور وہ ان کی کفالت کر لیں۔ اپنی اماں جان کے پاس آئیں اور ان کو بتایا گیا، وہ گئیں اور ان کی چھاتی کو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ماں کا دودھ بیٹا پی رہا ہے اور فرعون کے دربار سے انعام و اکرام بھی مل رہا ہے اور وظیفہ بھی جاری ہو گیا۔ تو اب اس طرح حضرت موسیٰ کی جو ہے پرورش ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے حکمت اور دانائی اور عقل سے نوازا، تو وہ ایک روز بازار میں جا رہے تھے، دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک وہاں کے مقامی یعنی قبطی اور فرعونیوں سے جو تھے وہ، اور ایک وہ جو بنی اسرائیل جن کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہونے والے تھے، ان کے دونوں آدمی لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے چھڑانا چاہا اور قبطی کو انہوں نے ایک مکہ مارا۔ نبی کا مکہ تھا،
اس کا کام تمام ہو گیا۔ قصدن انہوں نے قتل نہیں کیا، ہو ہی نہیں سکتا ایک نبی قصدن قتل کرے، اتفاقیہ قتل ہو گیا۔ بہرحال پھر دوسرا دن آیا، دوسرا دن دیکھا پھر وہی آدمی جو ہے دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے، تو اس کی طرف بڑھے کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ روزانہ لڑائی کرتے ہو۔ اب اسے یہ اندیشہ ہوا کہ کل تو ایک صاحب کا کام تمام ہوا تھا، آج میری طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں مجھے میرا ہی کام تمام نہ کر دیں۔ تو اس نے شور مچایا، تم وہی ہو جس نے کل قتل کیا تھا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اب یہ بات منہ سے نکلنی تھی کہ بھانڈا پھوٹ گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، وہ نکل گئے شہر چھوڑ کے اور مدین شہر کی طرف گئے۔ وہاں ایک جو ہے کنگھٹ کے پاس جا کے رکے، لوگ جو ہے وہاں پانی نکال رہے تھے اپنے مویشی کے لیے، تو ایسی جگہ پہ بیٹھے، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے پانی نکالنے والوں کی، اور دو بچیاں ہیں جو ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو پانی چاہیے، ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہے، اور جب سب لوگ چلے جائیں گے، خالی ہو جائے گا پنگھٹ، تو ہم پانی نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پانی نکال کے ان دونوں بچیوں کے حوالے کیا، لیجئے پانی۔ وہ لے کے چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ ایک بچی شرم و حیا کی پیکر بنی جو ہے حجاب میں لوٹی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے آئی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ چلے گئے، اور جانے کے بعد حضرت شعیب تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ساری داستان سننے کے بعد کہ آپ صحیح جگہ پہنچ گئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ آپ یہیں رہیے، ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، 8 سال یا 10 سال ہماری بکریاں آپ چرائیں گے۔ معاملہ طے پا گیا، اور پھر وہاں رہے۔ جب مدت پوری ہو گئی تو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلے تاکہ وہ لوٹیں۔ راستے میں ٹھنڈ لگی تو اوپر دیکھا پہاڑ پہ جیسا کہ کوئی آگ جل رہی ہے۔ وہ آگ دیکھ کے کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ آگ ہے، میں جا کر لاتا ہوں، یا کوئی وہاں راستہ بتانے والا مل جائے اور آگ لا کے اس سے سیکیں گے، گرمی حاصل کریں گے۔ وہاں گئے تو آگ واگ کچھ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی تجلیات تھی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ آ جاؤ، اور اس کے بعد وہاں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے بھائی ہارون علیہ کو بھی نبی بنا دیجئے۔ اللہ نے انہیں بھی بنا دیا، اور انہیں لے کر دونوں آدمیوں کو حکم ہوا کہ جائیں، موسیٰ اور ہارون فرعون اور ان کے لوگوں کو دعوت دیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ اب یہ دونوں گئے، پھر وہاں جو واقعہ پیش آیا وہ کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے 2 معجزے دکھائے، ایک تو اپنی لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گیا، دوسرے اپنا ہاتھ بغل میں داخل کیا چمکتا ہوا ہاتھ آیا، تو اس نے کہا اچھا تم جادوگر ہو۔ اب یہ طے پایا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، اور پورے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فتح یاب کیا۔ اس کے بعد سمندر سے گزرے اور حضرت موسیٰ گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کے قوم کو ڈبو دیا گیا۔ فرعون کی لاش کو، بدن کو بچا لیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ تو یہ وہ پورا واقعہ آپ کے جو ہے اس سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پھر یہ باتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ مشرکوں سے جب اللہ کے رسول کی تصدیق مشرک نہیں کرتے ہیں تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے زمانے سے اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے سبق لینا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر بتایا کہ اے اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ رات کے بعد دن لاتا ہے، دن کے بعد رات لاتا ہے،
اور اللہ کی قدرت ہی تو کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتے ہیں، بلکہ اللہ اس پہ بھی قادر ہیں کہ اگر چاہیں کہ رات رہے تو رات ہی رہ جائے، دن رہے تو دن ہی رہ جائے، جیسا کہ قیامت کے قریب اس طرح کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر یہ اشارہ بھی مقصود ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گھر چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی، تو اس میں اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ پھر یہی ہوا، مکہ سے آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، اور اسی طرح آپ پھر وطن سے اور جو لوگ وطن سے نکالتے ہیں، اور یقیناً پھر اللہ قادر ہے کہ آپ کو قوت دے کر پھر وطن واپس لائے۔ فتح مکہ ہوا، اور پھر وہی فتح ایسی ہے جس کی فتوحات آج تک چل رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے لوط علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ اور ذکر کیجئے لوط علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارے اندر یہ بد اخلاقی کیوں ہے، تم برائی کیوں انجام دیتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ، کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خلاف فطرت کوئی ایسا کرے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم جو ہے کیا کرتے ہو، یہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یہ بڑی بری چیز ہے، اور تم مجلس میں بے حیاء کرتے ہو۔ تو اب اس قوم نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے، بس کرو، اللہ کا عذاب اگر لانا چاہتے ہو لاؤ، کہاں ہے عذاب، یہ وہ کھسیانے بلی کھمبا نوچے جیسا کہ مشہور ہے۔ تو یہ قومیں جن کی عقل و خرد کو جو ہے وہ اولے پڑ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ قوم لوط کو ہلاک کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بچا لیا جائے گا، لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو جو ہے وہ کافرہ تھی، وہ ہلاک ہو گئی، ان کو نہیں بچایا گیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی بیٹی، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی۔ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جو ہے ابو طالب کو باوجود خواہش کے ہدایت کا سامان آپ نہیں کر سکے، ان کو ہدایت نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے آپ کی اسلام کی بہت مدد کی۔ اس کا فائدہ ان کو یہ پہنچے گا کہ جہنم میں عذاب کم ہوگا، لیکن یہ ہے اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اخیر میں اس بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کفر کی اور معبودان باطل کی حیثیت کیا ہے جن کو لوگوں نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے۔ ایسا ہے جیسے کہ جو ہے مکڑی نے جالا بن دیا ہو، اور سب سے جو ہے وہ کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا، یعنی مکڑی کا جالا۔ تو اس واسطے جتنے معبودان باطل ہیں یہ سب کے سب مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کو تم پوجا کرتے ہو اللہ جانتا ہے، جبکہ اللہ ہی تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے بتایا یہ ساری مثالیں بیان کی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، لیکن ہدایت یاب وہی ہوتے ہیں جو جانکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو برحق پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کی پیدائش میں بے شمار نشانیاں مومنین کے لیے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا درس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔